سب کو پتہ ہے. 3 جو درخواستیں جیسے میں نے بتایا وہ اپلیکیشن ہے. ایک اپلیکیشن تھی بینچ پہ اعتراض کہ یہ جو بینچ ہے یہ نظر ثانی کی سماعت نہیں کر سکتا. دوسرا یہ تھا کہ یہ بینچ 26ویں آئینی ترمیم کی کریشن ہے, پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو پھر آپ یہ مخصوص نشستوں کے کیس کو سنیں, اس میں جو نظر ثانی ہے اس کو سنیں. تیسرا ہے کہ لائیو سٹریمنگ اس کیس کی, اگر یہ کیس چلانا ہے تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو. تو آج لائیو ٹیلی کاسٹ والی جو درخواست تھی وہ الاؤ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, 26 تاریخ سے جو مخصوص جو فیصلہ جو ہیئرنگ ہوگی مخصوص نشستوں کے کیس میں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی, یعنی عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے. 2 جو درخواستیں تھیں جو بینچ پہ اعتراض تھا, اور میرا خیال ہے کہ بینچ پہ اعتراض بڑا جینون تھا. بینچ پہ ایک اعتراض یہ تھا کہ 13 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا, مین فیصلہ, اب 11 جج کیسے سن سکتے ہیں. تو کہا گیا کہ نہیں, 2 جج جو ڈسمس کر کے چلے گئے ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. دوسرا جو سب سے اہم اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ آتھر جج منصور علی شاہ اور اس کے علاوہ 5 جج جو اس وقت سپریم کورٹ میں اویلیبل ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. اب کیوں اس کا جواب آئینی بینچ نے نہیں دیا کہ ان 6 ججز کو کیوں نہیں لکھا آئینی بینچ کے سربراہ نے جوڈیشل کمیشن کو کہ ان کو ایڈ کریں تاکہ وہ اس کیس کی سماعت کریں. تیسرا یہ تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے کہ جی ترمیم غلط ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کر رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ مخصوص نشستوں کا کیس سنیں وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ وہ ترمیم بعد میں کالعدم اگر ہوتی ہے جس کے چانسز نہیں ہیں اور پہلے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں مخصوص نشستوں کا تو یہ افیکٹ ہوگا. یہ بھی ایک اچھی یعنی درخواست میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریزنیبل آبجیکشن تھا اور ریزنیبل استدعا تھی کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سنیں. 28 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن تھی ان میں نوٹس ہو گئے تھے, کیوں نہیں کیے گئے, پھر اس کیس کو کیوں نہیں سنا گیا. مخصوص نشستوں کا کیس اس وقت زبان زد عام ہے کہ جی یہ فیصلہ اس وجہ ضروری ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ نون اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی کہ جی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی. اس کے بعد 27ویں ترمیم کی راہ ہموار ہو جائے گی.